السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. ہمارا پچھلا لیکچر نماز کے اوپر تھا، اور نماز نے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑا ذکر ہے، اور یہ فرض بھی ہے. فرض نماز فرض بھی ہے، اور جتنی بھی نماز وہ بے شک سنت کی شکل میں ہو، سنت موقدہ ہو، آپ کے نوافل ہو، آپ کے فرض ہو، اس کے اندر پورا قرآن آپ ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں تو پورے قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس پورے قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، یہ ذکر ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے اور یہ ذکر کو ہم نے محفوظ کیا ہے. باقی جو ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے اتارے، وہ تورات ہے، وہ انجیل ہے، وہ زبور ہے، دے آر ناٹ، مطلب وہ پریویل نہیں کرتے. اللہ نے اس ذکر کا جو ہے بیسیکلی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور اس ہر ایک رکعت میں اس ذکر کو تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، اس کو سم اپ کر کے، جیسے ایک لائک وائز اٹس ہیوج 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 سی، اور اس کو آپ چھوٹے سے لائک وائز کوزے کے اندر اس کو آپ بند کر دیں تو وہ ہے سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ 7 ہی آیتیں نہیں ہیں، یہ پورا قرآن العظیم ہے. ہر رکعت میں اس کو آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. اور نماز کے بارے میں کیونکہ یہ فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، فرض نماز فرض ہے. اس کے کتنے رکھتے ہیں؟ 17. یہ میرا ایک لیکچر ہے کہ 1 کا حصہ اور 7 کا حصہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. 17 تو یہ 17 رکعت نماز فرض آپ کے اوپر فرض ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی آسکڈ، ٹھیک ہے، پوچھا جائے گا آپ سے کہ یہ ذکر آپ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. باقی اذکار ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، اور بھی اذکار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت انسان کی زبان پہ رہنا چاہیے. تو اس کی بات جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کرو یا نہ کرو تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اس ذکر کے بارے میں تو ضرور 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 پوچھا جائے گا. منیبین الیہ، میری طرف رجوع کرو. اللہ کہتے وہ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو تو پھر واٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں نماز قائم کرو. منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، بندہ کافر ہے مسلمان ہے، وٹ تھنگ، کون سی چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اس الصلاۃ، نماز ہے. تو اسی ہی نماز میں سب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اس میں کچھ نوافل بھی ہیں، سنت موقدہ ہیں اور نوافل ہیں. تو اس نماز میں سب سے تو یہ جو فرض نہیں ہے، اور انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، رغبت رکھتا ہے، رجوع کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تضرع و خفیہ و خیفہ، دو لفظ ہیں، خفیہ و خیفہ. نفس اندر سے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوف بھی کھاتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تہجد نصیب کرتے ہیں. یہ تہجد جیسی نعمت جو ہے نا، یہ کسی کو اگر مل جائے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کسی کو مل جائے گا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ تو پسندیدہ شخص جو ہوتا ہے نا، جو رات کے آخری پہلے ساری قوم ساری سوئی ہوتی ہے، غافل ہوتی ہے، اور ایک بندہ اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہے، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا، اور وہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے مانگ رہا ہے، لمبا قیام کر رہا ہے، لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبے رکوع کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے. آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. 5 نمازوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا نا، ٹھیک ہے. اب ان 5 نمازوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ. اب رات کو ذرا کھڑا ہو جائے کرنا نماز، تو تہجد نماز تو پڑھنا. نافلۃ لک، اللہ کہتے نفل عبادت ہے، ایکسٹرا تمہارے اوپر تھوڑی سی بوجھ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا المزمل،
نبی آپ چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، کم کھڑے ہو جائیے، لیل رات کے وقت، کم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ٹھیک ہے نا، آپ رات کے نصف حصہ، اس سے کم، او زد یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن پڑھیں، بے شک آپ کھول لیں، اور فرض نماز کے وقت آپ قرآن نہیں کھول سکتے، لیکن نفل کی عبادت آپ کر رہے ہیں، آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن کو کھول کے آپ اس کو پڑھیں، مزے لیں اس کے، مزے لیں اس کے، تھوڑا ہلکی ہلکی آدھی کو، لا تجہر بالصلاۃ ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، بہت اونچی بھی نہ پڑھو اور بہت آہستہ آواز پہ نہ پڑھو، اتنی خوبصورت آواز ہے تو تیرے کانوں کو بہت ہی اچھی لگے، اس قرآن کو نا بولتے ہوئے اپنے کانوں کے ذریعے دل کے اندر لے کے جاؤ۔ یہ رمضان المبارک میں جب جاتے ہیں نا ادھر بیت اللہ کے اندر، وہاں پہ تہجد اور قیام اللیل سارا کچھ ہوتا ہے، مطلب تراویح نماز، دس از اے پارٹ آف تہجد، تو وہ قرآن کیسے کانوں سے ان کی، کیونکہ بیسیکلی جو قرت ہوتی ہے نا، اور جو قرآن جیسے وہ پرو کے پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر کتنا ان کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا کتنا ضبط ہوتا ہے، اور کتنا وہ قرآن کو جو ہے نا خوبصورت طریقے سے انداز سے وہ پڑھتے ہیں، وہ تو ایسے لگتا ہے سیدھا جا کے دل کو لگتا ہے، دل کو لگتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر انسان کو یہ ذکر مل جائے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی نعمت ہے، کوئی اللہ نے بہت ہی پیار کرتے ہیں آپ سے۔ اللہ کہتے ہیں صبح کے وقت، مارننگ کے اوپر تمہارے اوپر بوجھ ہوتا ہے، کام کا بوجھ ہوتا ہے، معاش اور تجارت کا بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو رات کو تم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آرام کرنا ہوتا ہے، عشاء کی نماز پڑھو، ساتھ ہی سو جاؤ۔ ویسے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، عشاء کے متصل بعد بھی اگر آپ کو شک ہو کہ ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمارے ہاں اب عشاء کی نماز کے بعد تو سونا کیا بات ہے، کہ مطلب لائک عشاء کی نماز کے بعد تو ہمارے کاروبار شروع ہوتے ہیں، اور رات لیٹ نائٹ تک ہماری کاروبار ہی نہیں ختم ہوتے، نہ پریکٹسز ہمارے ختم ہوتے، نہ پیشنٹ جان چھوڑتے ہیں، اور اسی طرح مارکیٹس بھی دیکھیں رات گئے تک وہ مطلب کھلی رہتی ہیں، اور وہاں پہ جو مطلب لائک وائز ہے لوگوں کا جو ہے نا آنا جانا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس رات کے اس پہر کے اندر آ کے، ٹھیک ہے نا، اگر انسان جو ہے نا فریش بدن کے ساتھ کھڑا ہونا 7-8-6 گھنٹے نیند پوری کرنے کے بعد، اللہ کی قسم یقین جانے وہ تو پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہے، وہ اس جیسی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کسی کو فرماتے ہیں، ہر بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں اس شخص سے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے نا، کوئی اس کی طرف انگلی بھی کرے نا ایسے کر کے، اللہ اس کی انگلی توڑ کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بری آنکھ سے کو دیکھنے کی کوشش کرے نا، اللہ اس کی آنکھ ہی پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کا وہ ولی بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خشیت الہی، خشوع خضوع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی اللہ کہتے ہیں نا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے نا مقام محمود پہ کھڑا کر دے۔ یہ مقام محمود کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ مقام محمود یہ صرف اور صرف یہاں پہ محمد، یہ مقام محمود سے اوپر بھی ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ، وسیلہ، وسیلہ۔ جیسے ہم جب یہ ہوتی ہے نا اذان ختم ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا دعا پڑھتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ آتی محمد الوسیلہ، کہ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام وسیلہ اللہ وہ ان کو عطا کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وسیلہ کے اوپر تو ایک ہی ہے،
ٹھیک ہے، وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے مقام محمود کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد کریم کو اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کریں گے، اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی کھڑا کریں گے، تمہیں بھی کھڑا کریں گے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بھاری بوجھ جو ہے نا ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے آپ سے لینی ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سی آزمائشوں میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا اپنے جسم کو جو ہے نا ایک تو طاقتور بنانا ہے، اس میں تکان بھی بہت ہونی ہے، تو آپ نے، اور اس میں اللہ کی مدد کی بھی بہت زیادہ آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس وقت ساری قوم غافل ہو، یو ہیو ٹو بی ویک اپ، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوام قیلا، اور رات کے وقت جو تیری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک ڈور لگے گی نا، ایک تمہارا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ربط ہوگا نا وہ بہت ہی مضبوط ربط ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور صبح کے وقت تیرے کام ہوتے ہیں، شاید صبح کے وقت تمہیں نام ملے اتنا وقت، لیکن رات کا کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت تم سجدے میں گرا کرو، فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ، اور پھر اس وقت اللہ کی تعریفیں بیان کیا کرو۔ اب کوئی کام تو نہیں ہے نا، کسی پیشنٹ نے تو نہیں آنا، کسی بیپاری نے تو نہیں آنا، ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، صرف اپنے سجدے کو طویل کرتا چل رہا، اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا مانگو، پہلے حمد و ثنا کرو، پھر اللہ سے مانگنا شروع کرو، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اپنی ٹھوریوں پہ گر پڑتے ہیں، پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ ان کے خشوع و خضوع میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ میں نے کہا نا کہ آپ کس طرح اللہ کو یاد کیا جائے، کس طرح ذکر کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یہ ہے وہ ذکر، then you have to do that، ٹھیک ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ اس کا اجر جو ہے نا وہ اس کی کوئی انفینٹی، مطلب بے شمار ہے، آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ جو فرض ہے وہ فرض ہے، وہ تھوڑا ہے، اب نفل میں جتنا مرضی آگے چلے جاؤ، جتنا کرتے چلے جاؤ گے، جیسے ایک تم نے فرض روزہ بغیر شرعی عذر کے آپ نے چھوڑا، پوری زندگی نفلی روزے رکھو، اس کا جو ہے نا کفارہ ادا نہیں کر سکتے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اور اگر ایک نفلی روزہ جو اللہ نے تیرے اوپر فرض نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور تم نے وہ رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 40 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین نفل اینڈ فرض، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے، اور نفلی عبادت اللہ کہتے ہیں میرے لیے کی ہے، اچھا پھر میں اس کا جو اجر ہے نا پھر اپنی ذات کی وسعت کے مطابق ہی دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دے۔ اور یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے اندر قیام کا کیسے حسن ہونا چاہیے، رکوع کا کیسے حسن ہونا چاہیے، اس کے لیے کیونکہ مجھے بیسیکلی کسی کی ہیلپ لینی پڑے گی، اس طرح تو بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ضرور ڈاؤن لوڈ کروں گا جس میں آپ نے قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ایک لمحے میں حسن ہے۔ نماز کوئی اگر آپ پڑھتے ہیں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں تو ایک لمحے میں حسن ہے، وہ حسن برقرار رکھیں اور رکھا جائے تو اس کا پھر ٹیسٹ کیسے آتا ہے، اللہ کی قسم بہت ٹیسٹ ہے اس کا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔